اللہ نے کئی درجے فضیلت عطا کی ہے، لیکن جو بیٹھے رہے جن کے پاس عذر تھا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور پھر ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے گھر بیٹھنے والوں پر مجاہدین کو فضیلت بھی عطا فرمائی اور اجر عظیم بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اللہ کے یہاں درجے ان سے کہیں زیادہ ہوں گے، بخشش بھی ہوگی، مغفرت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان ہے، وہ بندوں کو معاف کر کے خوش ہوتا ہے، بندوں کو معاف کر کے سزا دے کر خوش نہیں۔ اگر اسی 5ویں سپارے کی آخری آیت ہے، اللہ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لے آؤ تو پھر وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ جو لوگ چلے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ ان پر تان نہ کریں جو نہیں نکلے گھر سے، اس لیے کہ دین کے بہت سارے شعبے ہیں، جہاد بھی ہے جسے اسلام کا چھٹا رکن بھی شمار کیا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذروۃ السنام ہی الجہاد، اسلام کی جو وجود ہے اس کی جو کوہان ہے وہ جہاد ہے۔ جس طرح جانور اپنے کوہان کے ساتھ بڑا خوبصورت لگتا ہے، ان کو آپ دیکھیں، بیل کو دیکھیں، کوہان ہوتی ہے، تو یہ جہاد جو ہے یہ اسلام کی کوہان ہے، ارکان اسلام۔ اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اور فتح مکہ کے بعد یہ فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، اب مکہ فتح ہو کر کے دارالاسلام بن گیا، دارالکفر نہیں رہا۔ پہلے تھا کہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا فرض تھا، اب چونکہ وہ فتح ہو کے اسلام کے زیر نگین آ گیا، لہذا اب وہ بھی دارالاسلام ہے۔ اب نے کہ اب یہاں سے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولیکن جہاد و نیت، لیکن جہاد باقی رہے گا اور نیت باقی رہے گی، انما الاعمال بالنیات۔ تو یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جو جہاد میں جا رہے ہیں وہ ان کو جو دین کے لیے تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے ہیں ان پر نہ مطلب ہے کہ کوئی لان تان کریں کہ یہ جہاد میں کیوں نہیں گئے، اور تبلیغ میں نکلنے والے علماء پر جو بیٹھ کر کے درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں وہ بھی دین کا شعبہ ہے، وہ ان پر جو ہے نا کوئی وہ اپنا گانا زنی نہ کریں کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تبلیغ کے لیے کیوں نہیں نکلتے۔ تو میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے نا تقسیم کی ہے، اور جو ان کے علاوہ دین کے کسی شعبے میں نہیں لگا ہوا ان کے بارے میں البتہ پھر پوچھ ہونی ہے کہ جو نہ تو جہاد میں ہے، نہ تبلیغ میں ہے، نہ ہی درس و تدریس میں ہے، دین کے کسی شعبے میں نہیں، ہاں خدمت کا کوئی شعبہ ہے دنیا کے اندر، اس کے اندر بھی کوئی لگا ہوا ہے خدمت انسانیت کے لیے، وہ بھی دین کا ہی شعبہ ہے۔ یہ سارے کے سارے شعبے اپنے اپنے ہیں، اور لکل فن رجال، ہر فن کے آدمی اور ماہر الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اب آگے اللہ نے ایک اور بات بیان کی ہے کہ جن لوگوں کے پاس کوئی عذر بھی نہیں تھا، اصل میں جہاد جو ہے نا، جہاد مقصود بذات نہیں ہے اسلام کے اندر کہ محض لڑائی کو اسلام پسند کرتا ہے، نہیں بھائی۔ جہاد کیوں مشروع ہوا؟ جہاں لوگ مسلمان جہاں رہتا ہے نا اس پر یہ لازم ہے کہ وہ ببانگ دول علی اعلان اپنے عقیدے کا اظہار کرے اور اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادات کو سر انجام دے، یہ اس کے ذمہ لازم ہے۔ یہ تو لازمی اور ملزوم ہے کہ جب وہ اظہار کرتا ہے تو مخالفین کو تکلیف ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب کہا تھا لا الہ الا اللہ تو پتہ ہے نا مخالفوں نے کیا کہا تھا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے سارے خداؤں کا ایک خدا بنا دیا، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے بھائی۔ اور آگے سورہ صافات میں آتا ہے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کو اپنا حاکم مانو، سب کچھ مان لو، تو پھر تکبر کرنے لگتے ہیں۔
پھر جو مخالفین زوروں کے اندر ہوں گے وہ پھر ایمان والوں کو تنگ بھی کریں گے، ہجرت پر مجبور بھی کریں گے، گھروں سے نکالیں گے بھی، تکلیفیں بھی دیں گے۔ تو اگر تو ان مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت اور توفیق ہے کہ جو اپنے اسلام پر عمل نہیں کرنے دیتے ان کو لوگ ان کے ساتھ جہاد کریں، اور اگر اس کی توفیق نہیں ہے یا اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر اس زمین کو چھوڑ کر کے اپنا ایمان اور اعمال بچانے کے لیے اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں۔ پھر وہاں رہنا ان کے لیے یعنی گناہ کا باعث ہے، وہاں رہنا ان کے لیے امن کا باعث نہیں ہے۔ جہاد کس کے لیے ہے؟ ایمان بچانے کے لیے، عقیدہ بچانے کے لیے، اعمال بچانے کے لیے۔ اور دیکھو نا، جہاں مکے میں پہلے نہیں تھی اجازت اس بات کی، خود نبی علیہ السلام کو بھی خانہ کعبہ کے اندر نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ ہاں جی، کافی عرصہ آپ دار ارقم کے اندر جو ہے نا وہ رہے اور وہی نمازیں پڑھتے رہے۔ اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، جب نبی علیہ السلام نے مانگا ہے ان کو، تو جب نماز کا وقت ہوا تو آپ دار ارقم میں نماز پڑھنے لگے۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہم یہاں کیوں نماز پڑھنے لگے ہیں، بیت اللہ کے اندر کیوں نہیں پڑھتے؟ میں عمر تیری قوم جو ہے نا وہ ہمیں پڑھنے نہیں دیتی وہاں۔ تو حضرت عمر نے کہا جی کہ اب تو میں آ گیا ہوں، اب تو نماز اور عبادت خانہ کعبہ میں ہی ہوگی۔ اس نے ایک ہاتھ میں نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ میں تلوار پکڑی، اور 39 صحابہ پہلے تھے دار ارقم میں، 40 میں مسلمان ہونے والے یہ 40۔ اب حضرت عمر، وہ سارے لوگ آ رہے ہیں، حضرت عمر اعلان کرتے جا رہے ہیں، بھائی جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے، آئے ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھیں گے، آئے ہمیں روک کے دکھائیں۔ وہ جو نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الہشام، عمر بن ہشام ابو جہل کا نام تھا۔ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے یا تو خطاب کے بیٹے عمر کو مسلمان کر دے، اور یا پھر ہشام کے بیٹے عمر کو مسلمان کر دے۔ ایک عمر پر جس عمر کے آگے واؤ لکھی ہو اس کو ہمارے یہاں تو عمرو پڑھتے ہیں، عمرو نہیں عمر پڑھتے ہیں، اس کا صحیح تلفظ عمر ہے۔ جس کے آگے واؤ نہ ہو اس کا تلفظ عمر ہے، اور جس کے آگے واؤ ہو اسے عمر کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کہا یا اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے۔ تو ہمارا تو ایمان ہے اگر یا نہ ہوتی تو اللہ دونوں ہی دے دیتا، لیکن کمپیریٹیولی پھر اللہ نے جس کو بہتر سمجھا اس کو بھیج دیا، اور ایسا بھیجا۔ پھر ایک وقت آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر کے اندر وہ تمام کوالٹیز موجود ہیں کہ تاج نبوت عمر کے سر پہ سجایا جاتا، لیکن چونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اس لیے نبوت نہیں ملے گی۔ اور اس بات کا اظہار آپ بار بار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جب آپ جہاد کے موقع پر جاتے ہوئے آپ نے کہا علی تم یہاں رہو بھائی، اور کہا یا رسول اللہ میں نہیں رہنا، عورتیں دے بچے تھے، بچے عورتیں پیچھے نہیں، تو میں اسے جا کے بتانے جہاد لڑا گا، جہاد کرا گا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے خوشخبری دی، فرمایا یہ دیکھو کہ علی یہ بتاؤ اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر گئے تھے، تو کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں اب جا رہا ہوں جہاد پہ، تمہیں مدینے میں اپنا جو ہے وہ نائب بنا کر چلا جاؤں؟ لیکن یہ یاد رکھنا موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، ہارون علیہ السلام نائب بنے، وہ تو اللہ کے نبی تھے، الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبوت نہیں ہے بھائی، یہ ویسے میں آپ کو ذمہ داری دے کے جا رہا ہوں۔ یعنی یہ اس مثال سے یہ نہ سمجھنا کہ جیسے ہارون علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا تھا، میرے مقرر کرنے پر کیا تم بھی نبی بن جاؤ گے، ایسی بات نہیں ہے۔ ختم نبوت کا اعلان آپ نے وہاں بھی فرما دیا، اور ویسے بھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے مثال دی کہ ایک بندے نے بڑا پیارا محل بنایا، بڑی بڑی دور سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، بڑے حیران ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ بڑا پیارا محل ہے، لیکن میں اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے،
سارے اس پر تعجب کرتے ہیں کہ بھئی محل تو بڑا پیارا ہے لیکن اس کے اندر یہ اینٹ کی جگہ خالی ہے، اگر یہ بھی پر ہوتا تو خراب خوبصورت لگتا۔ تو نبی علیہ السلام میں فَأَنَا اللَّبِنَةُ، تو قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ اب میرے آنے پر وہ نبوت کا محل مکمل ہو چکا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو بھی دعویٰ کرے گا وہ قصر نبوت کے ساتھ آدھی ٹکریں مار مار کے اپنا سر تو پھوڑ سکتا ہے، اپنا ایمان تو ضائع کر سکتا ہے، لیکن اسے نبوت کے محل میں جگہ نہیں مل سکتی، چاہے وہ مسلمہ کذاب ہو یا چاہے وہ مسلمہ پنجاب مرزا غلام قادیانی ہو۔ جو بھی اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا قیامت تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ، میرے بعد میری امت میں قیامت تک 30 دجال اور کذاب، دجال اور کذاب۔ دجال کہتے ہیں بہت بڑے دھوکے باز کو جو ڈیزل فریب کرے، اور کذاب ایک تو کاذب جھوٹا ہے کہ کذاب سب سے بڑا جھوٹا۔ میں 30 بڑے فراڈیے اور بڑے جھوٹے 30 لوگ پیدا ہوں گے، کلہم یدعم انہ نبی اللہ، اپنے اپنے وقت میں ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، لیکن میں یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو پھر یہ لوگ جو وہاں رہے، اچھا اگر کافروں نے ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا، ان کو عبادتیں نہیں کرنے دی، تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ وہ ہجرت کر جاتے، اور اگر نہیں کی تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے آئیں گے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنا برا کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا، وہاں آزادی نہیں تھی، نہ تو جہاد کر سکے ان کے خلاف مخالفین کے، اور نہ ہی ہجرت کی، تو قالوا فیما کنتم، فرشتے پوچھتے ہیں پھر ہاں بھائی کس حال میں تھے تم وہاں؟ کہتے ہیں قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ہم تو بڑے کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہوا، نہ ہم ہجرت کر سکے اور نہ ہی ہم جہاد کر سکے۔ تو فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ جہاں تمہیں اپنے مذہب کی آزادی نہیں تھی، مذہب پر عمل کرنے میں آزادی نہیں تھی، تو تم وہاں سے ہجرت کر جاتے، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اللہ کہتے ہیں فاولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ کون ہے یہ؟ مسلمان ہیں، مخلص مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، لیکن ہجرت پر عمل نہیں کیا اور جہاد کرنے کے قابل نہیں تھے۔ لیکن ایک بچے تو ہو گئی ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا خالدین فیہا، جنت میں جائیں گے تو صحیح لیکن اپنی سزا بھگت کر کے آ جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں وَالسَّاعَةُ مَسِيرًا، وہاں تو ایک لمحے کے لیے جانا بھی وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 6 نمبر پر مسلمان ہوئے، اس سے روایت آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کہے گا اس بندے کو تلاش کر کے لاؤ کہ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ خوش نصیب اور خوش لباس، خوش خوراک، خوش پوشاک، سب سے زیادہ مالدار، بِأَنْعَمِ الدنیا کے لفظ آتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں کا مالک تھا، اسے بلا کے لاؤ، لایا جائے گا، کہا جائے گا اس کو نا ذرا دوزخ میں ایک غوطہ لگا کے آؤ، غوطہ لگواؤ اس کو، فَيَغْمِسُ غَمْسَةً، اسے غوطہ لگایا جائے گا، تو اللہ فرمائیں گے پوچھو اس کو کیا دنیا میں کبھی کوئی راحت دیکھی تھی؟ کہا گا یا اللہ نہیں، ایک غوطہ بس ڈال کے ڈالے ساتھ سیرت، بہت برا ٹھکانا ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے ایک ایسے آدمی کو لاؤ جو بڑا ہی کمزور، بڑا ہی غریب، کوئی اس کے پاس نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ تن ڈھانپنے کو پوری چیزیں نہیں ملتی تھی، دنیا میں مشقت ہی مشقت دیکھی ہے اس نے، اس کو تلاش کر کے لاؤ، اس کو لایا جائے گا۔ پھر وہ جو نہر حیات ہے، وہ جنت کے دروازے کے اندر ہے کہتے ہیں، اللہ کہے گا بھائی اس کے اندر اس کو ذرا غوطہ دو، نہ لاؤ اس کو وہاں، تو جب غوطہ دے کے پوچھے گا اللہ کہے گا ہاں بھی دنیا کے اندر کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ اس نے کہا یا اللہ نہیں کوئی تکلیف دی۔ تو یہ وسعت مسیرہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے دوزخ بھائی۔ ایک ڈبکی لگائی جائے تو بندہ ساری دنیا کی پوری زندگی کی آسائشیں بھول کر کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں دیکھا ہی کچھ نہیں ہے،
اتنا برا ٹھکانہ ہے وہ. اور نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, اچانک دھام کی آواز آئی. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ کس کی آواز ہے بھائی؟ نہیں یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے. فرمایا آج سے 70 سال پہلے اللہ نے جہنم کے اندر ایک پتھر پھینکوایا تھا, وہ آج اس کی تہہ میں جا کر کے گرا ہے. 70 سال کے بعد اتنی گہرائی ہے اس روزن کی, تو یہ اس کے گرنے کی آواز آئی ہے. اللہ اکبر. وہاں جائیں گے تو پہلے ہم نے پڑھا اس بارے میں, کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. چمڑا جلے گا رینیو کریں گے فوراً, پھر جلے گا رینیو ہوگا, پھر جلے گا رینیو ہوگا, پھر جلے گا پھر بدلیں گے, پھر جلے گا پھر بدلیں گے. اللہ کہتا ہے یہ نہ سوچیں کہ اتنی بڑی آگ میں ایک دفعہ گئے, تکلیف ہوئی, مر گئے, جل گئے, کولا بن کے پھر بس ختم نہ. اللہ کہتا ہے یہ چمڑا جلے گا, اس چمڑے کو ہم دوبارہ بنا دیں گے, بدل دیں گے. یہ جلے گا, گویا ہر لمحے کے اندر اس کو جلنے میں ویسی ہی تکلیف محسوس ہوگی جیسی فرسٹ ٹائم جہنم میں گرنے پر محسوس. اتنی بری جگہ ہے وہ, اتنی بری جگہ ہے. پیچھیں گے, ماریں گے. اور ہمارے نے بڑی پیاری بات کی, ہم نے کہا 3 عالم ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں. ایک وہ ہے جس میں انسان من پسند زندگی گزارے گا, اور وہ ہے جنت کا عالم. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. مرضی سے کھانا, مرضی سے سونا, مرضی سے جاگنا, جو مرضی کرنا, کوئی پوچھنے والا روک ٹوک. لا مقطوعۃ ولا ممنوع. سورہ واقعہ کے اندر پڑھتے ہیں لا مقطوعۃ ولا ممنوع. وہ نعمتیں نہ تو ختم ہونے والی ہیں اور نہ کوئی روک ٹوک کرنے والا ہوگا. اللہ کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. میں جو مانگو گے وہ تو ملے گا ہی صحیح, جو تمہارے دلوں میں آئے گا, ہم تو تمہارے دلوں کے بھی جانتے ہیں, مانگنے سے بھی ملے گا, جو دل میں آئے گا وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا تمہارے ساتھ. نزلا من غفور الرحیم. یہ اللہ کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے, یہ مہمان نوازی ہوگی تمہاری اللہ کے اندر. تو یہ جنت ہے اور وہ دوزخ ہے. لیکن ایک ایک ڈبکی لگانے کے بعد دونوں جو ہے نا وہ دنیا کو بھول جائیں گے ہر چیز کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایسے لوگ جو کمزور ہیں, مرد ہوں, عورتیں ہوں, بچے ہوں, لا یستطیعون حیلۃ. نہ تو وہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں وہاں سے نکلنے کی, ولا یہتدون سبیلا, اور نہ ہی کسی راستے کو جانتے ہیں کہ کہاں جائیں ہجرت کر کے. ایسے لوگ جو کمزور ہیں, فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم. ایسے لوگوں کو اللہ معاف کر دے گا, کیونکہ عذر کا باب شریعت میں الگ ہے. ایکسیپشنل کیس جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے ان کی گنجائش ہوتی ہے, اور یہاں بھی ہے. اللہ تعالیٰ معذوروں کو کچھ نہیں کہے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وکان, کیونکہ وکان اللہ غفورا, اللہ تو معاف کرنے والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے. اور آگے ایک واقعہ پیش آیا جب یہ آیتیں اتری. 2 باتیں آتی ہیں. ایک صحابی تھے ہجرت حبشہ, وہ چلے گئے, معذور تھے, لیکن رستے میں موت آ گئی. اور ایک یہ تھے ادھر نابینا ہیں, معذور ہیں, ہاں جی ڈسیبل ہیں. تو جب یہ آیتیں سنی کہ بھائی ہجرت نہ کرنے والا تو گناہ گار ہے, بیٹوں سے کہنے لگے, پوتوں سے کہ بھائی میرا بھی دل کرتا ہے میں زمین سے نکل جاؤں, ہجرت کروں. انہوں نے کہا ابا جی ایک تو آپ نابینا ہیں, دوسرا بیمار ہیں, صحت آپ کی ٹھیک نہیں ہے, تو آپ کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہا یار میں تو نہیں جا سکتا, لیکن تم مجھے 4 پائی پر تو اٹھا کے لے جا سکتے ہو کہ نہیں جا سکتے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابا جی. ڈالا انہوں نے 4 پائی پہ, پوتوں نے بیٹوں نے اٹھایا اور لے کے چل پڑے. کچھ دور گئے تھے کہ ان کا وقت آ گیا اور وہ وفات پا گیا. لوگوں نے کہا کہ اب دیکھو نہ تو ہجرت ہی مکمل ہوئی اور نہ ہی گھر کے رہے. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیتیں اتاری. یہ اللہ کہتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا. جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا چاہتا ہے نا, وہاں بہت سارے ٹھکانے اس کو مل جائیں گے, اللہ انہیں ٹھکانے دے گا. اور آپ دیکھیں کہ جب بھی لوگوں نے ہجرت کی ہے دین کے لیے, دین کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها. جو دنیا کے لیے ہجرت کرے گا یا کسی عورت سے نکاح کی خواہش میں کرے گا وہ تو اس کو مل جائے گی, لیکن ہجرت اللہ اور رسول کے لیے نہیں ہوگی. ہمارے یہاں بھی دیکھیں جو ہجرت, ہاں جی پاکستان جب بنا تب ہوئی ہے,
تو جو لوگ مخلص تھے انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہاں سے ہجرت کی ہے، تو واقعتاً ان کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے اشرافیہ کے جو کہتے ہیں جی ہم نے تو پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ ہمیں وہاں ملازمتوں میں حصہ نہیں ملتا تھا، ہماری تجارت کو وہاں ترقی نہیں تھی، بڑھیا جو ہے نا وہ تجارت پہ قابض تھا، تو بھائی ان کی ہجرت پھر ترقی کے لیے اور ملازمتوں کے لیے ہی ہے، ان کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے نہیں۔ یا جہاں کہیں بھی ہجرت ہوگی تو اللہ کہتے ہیں جو بھی نکل کھڑا ہو نا اللہ اس سے بہت ساری جگہیں، اور علماء نے لکھا مفسرین نے۔ اب چلو ان کی مثال لیتے ہیں جو ہندوستان سے آئے تھے، آپ ایمانداری سے بتائیں جیسے گھر ان کے وہاں تھے اس سے بہتر گھر اللہ نے یہاں عطا فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ جتنی جائیدادیں ان کی وہاں تھی اس سے بہتر جائیدادیں یہاں ملی کہ نہیں ملی؟ جتنی آسائشیں وہاں تھیں اس سے کہیں زیادہ آسائشیں اللہ نے عطا فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ وہاں پر بد امنی تھی، اللہ نے یہاں امن دیا، اللہ نے ساری نعمتیں یعنی ان پر دروازے کھول دیے۔ تو جو بندہ اللہ اور رسول کے لیے خالص ہجرت کرتا ہے اللہ اس کو اگلا ٹھکانہ پچھلے وطن سے بڑھا کر کے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کر لیتا ہے ایسا وسعہ، وسعت بھی بڑی ملے گی اور بہت سارے ٹھکانے ملیں گے، اچھے ٹھکانے ملیں گے۔ اور جو اللہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکل جائے اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، پر اس کو موت آ کر پالے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، لازم ہو گیا، وہ مہاجر ہی شمار ہوگا، چاہے وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکا، رستے کے اندر موت آ گئی ہے، وہ اللہ کے ہاں مہاجر ہی شمار کیا جائے گا۔ کیا جہاد کے لیے نکلا، رستے میں موت آ گئی، میدان جہاد میں نہیں پہنچ سکا، تو میں یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہی شمار ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق